بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خاوند پر بیوی کے حقوق۔ یاد رکھیں، خاوند پر بیوی کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بہتر زندگی گزارو۔ دوستو یاد رکھیں، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا نان و نفقہ، ان کے اخراجات، ان کی رہائش جو ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، بلکہ ان کاموں کے علاوہ خاوند کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو میں نرمی برتے، معاملات میں نرمی برتے اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس سے درگزر کرے۔ اور یہاں تک بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اس کی کوتاہیوں پر ہی نظر رکھتے رہو۔ اگر اس کے اندر کوتاہیاں ہوں گی، اس کے اندر غلطیاں ہوں گی تو اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی صرف کمزوریوں پر، کوتاہیوں پر نظر نہ رکھے، بلکہ ان کو صرف نظر کرتے ہوئے جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، جو اس کے اندر اچھی عادتیں ہیں، ان پر نظر رکھے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خاوند کو چاہیے کہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیتی ہے یا کوئی اس قسم کا اظہار کر بھی دیتی ہے تو خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور درگزر کرے اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت عمدہ سلوک فرمایا کرتے تھے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں وہ بندہ بہترین ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے تھے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بالکل جو ماحول ہوتا ہے درگزر کا، رحم دلی کا، پیار کا، اور پھر اس انداز کے ساتھ ہے کہ صرف ہر وقت رعب دبدبہ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی امہات المومنین کے ساتھ، ازواج پاک کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ مزاح بھی ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ طنز بھی ہوتی تھی، اور طنز و مزاح کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اختیار کیا جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال پر قائم رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارکہ میں ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، اور ایسا ہوا کہ اس دوڑ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئیں، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ آپس میں دوڑ لگائی۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے عائشہ، اس دن والا حساب برابر ہو گیا ہے، اس دن تو آگے بڑھ گئی تھی، آج میں دوڑ میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ یعنی اس قسم کا رویہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج پاک کے ساتھ۔ تو دوستو عزیزو، مختصر وقت میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا ہے، رحم دلی کا معاملہ کرنا ہے، اور پھر اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہو جائے
اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ سختی نہیں کرنے کا آرڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت احکم الحاکمین اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان پر اجر عطا کیا گیا تھا اس سے زیادہ اجر بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والے شوہر کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت مبارک، جب آپ کا وصال شریف کا وقت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو باتیں فرمائیں وہ یہ تھیں، آپ نے فرمایا نماز نماز نماز، اور پھر اس کے بعد فرمایا جو تمہارے خریدے ہوئے غلام ہیں ان کے ساتھ نرمی برتنی ہے اور انہیں طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یعنی تیسری بات جو آپ نے فرمائی جو آج کے موضوع کی مناسبت سے ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہ تمہاری طرف امانتیں ہیں، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مرد کے پاس امانت ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، نان و نفقہ پورا کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کی غلطی پر درگزر کرنا، اور یہاں تک کہ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ نرمی اتنی بھی نہیں کر دینی کہ وہ اسلام سے بغاوت کرتی پھرے، نہ بلکہ یہ بھی حسن اخلاق میں ہے۔ اگر وہ کوئی اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتی انہیں اسلام کے بارے میں بتانا، انہیں دین سمجھانا، اسلام کے بارے میں انہیں تعلیم دینا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ انہیں دین سکھانا جو ہے یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور اس حد تک آزادی بھی نہیں دینی کہ وہ دین اسلام کے جو فرامین ہیں، جو احکامات ہیں ان کے خلاف چلتی پھرے۔ یہ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے، انہیں اس بات کا پابند کرنا ہے کہ وہ بھی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے اور خود بھی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جو اس موقع پر بیان کیا گیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔